آپ حضرات کی خدمت میں کچھ آیتیں پڑھی ہیں اور کچھ احادیث مبارکہ پڑھی ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، دنیا میں بسنے والے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور انسانوں میں اللہ نے حص رکھی ہے، اور ایمان والوں میں ایمان کی برکت سے یہ حص زیادہ ہے، چونکہ اللہ جل جلالہ کو مانتے ہیں، اور چیزوں کی نسبت وہ کافروں کی طرح اسباب کی طرف نہیں کرتے۔ چیزوں کی نسبت، حالات کی نسبت ایمان والے دنیاوی اسباب کی طرف نہیں رکھتے۔ یہ ہوا اس وجہ سے ایسا ہوا، یہ کافروں کی باتیں ہیں۔ یہ ہوا اس وجہ سے ایسا ہوا۔ سیلاب آتا ہے کہیں پر تو اس کے زمینی اسباب کو ڈھونڈتے ہیں، کہیں زلزلہ آتا ہے اس کی زمینی اسباب کو ڈھونڈتے ہیں، طوفان آتا ہے تو طوفان کے جو زمینی اور خارجی اسباب ہیں اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہم ظاہری اسباب کے منکر نہیں ہیں، ہم سے مراد مسلمان، ہم ظاہری اسباب کے منکر نہیں ہیں، ہم ظاہری اسباب کو مؤثر حقیقی نہیں مانتے۔ ہمارا دل دماغ ہر آن ہر گھڑی اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں وجود میں ہیں، آئیں گی، جا چکی ہیں، ان سب کے اندر مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ظاہری اسباب کا ہم انکار نہیں کرتے، ہو سکتا ہے سبب ایک ظاہری سبب ہے، سردی کا ایک ظاہری سبب ہے، جی فلانے علاقے میں برف باری ہوئی، کراچی میں سردی ہو گئی، برف باری سردی کا ایک ظاہری سبب ہے، لیکن اصل حقیقی جو سردی ہے وہ اللہ کے خزانے سے آتی ہے۔ جیسے زمینوں میں زلزلے آتے ہیں، کافر کیا کہتے ہیں، سائنسدان کیا کہتے ہیں، زلزلہ آیا، ہاں یہ زمین نے اپنی پلیٹیں بدلی ہے۔ زمین جب پلیٹیں بدلتی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے، تو رخ پلیٹوں کی طرف چلا گیا۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ زلزلوں کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا جب زمین میں زنا ہوتا ہے اللہ کو آسمان میں غیرت آتی ہے، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ فلانے علاقے کو تباہ کر لو، فلانے علاقے کو ہلا دو۔ جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ سبب ہے زلزلے کے آنے کا۔ گرمی کا سبب ہم کہتے ہیں جی مئی، جون، جولائی، اگست کے اندر بہت شدید گرمی ہوتی ہے، 50، 45، 54، 55 تک چلا جاتا ہے، بعض جگہ آباد سکھر میں اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ جی سورج بالکل بیچ آسمان پہ، اور سورج کی جو سطح ہے وہ یہ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ گرمی آتی ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم منکر نہیں ہیں اسباب کے، لیکن ہم اس کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھتے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ ایمان والے کا دل کسی بھی مصیبت کی وجہ سے مایوسی کا شکار نہ ہو، اور کسی بھی راحت اور نعمت کی وجہ سے فخر کا شکار نہ ہو۔ فخر بھی برا لگتا ہے، مایوسی بھی بری لگتی ہے۔ میں نے کیا، آپ کو پتہ نہیں، میں ایسا ہوں۔ تو یہ جملہ قارون کا جملہ ہے۔ جب اس سے کہا کہ اللہ کے نام پہ دو تو کہنے لگا کیوں دوں، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری ذاتی فنکاری کا نتیجہ ہے، میں بڑا فنکار آدمی ہوں، اور
2 से 4 और 4 से 8 और 1 से लाखों बनाने वाला आदमी। और ईमान वाला क्या कहता है? ईमान वाला कहता है कि मेरे तो बस पे ही नहीं है, मेरी तो रोजी आसमान से आती है, मैंने तो ये दुकान और ये सब चीजें कर ली हैं, ये जाहिरी सबब है। असल मुसब्बिबुल असबाब, मुअस्सिर हकीकी, वो तो अल्लाह की जात है, वो तो मुझे देंगी रोजी। तो आपको एक हदीस सुनाऊं मैं, किताबुस सलात की हदीस है। गर्मी का सबब लोग कहते हैं कि जी ये है। किताबुस सलात की हदीस है, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदश्तद्दल हर्रु फअब्रिदू फिस्सलाह व इदश्तद्दल बर्दु फबक्किरू बिस्सलाह। जब गर्मी बहुत तेज हो तो जोहर की नमाज जरा ठंडी करके पढ़ो, इन्हें जरा ताखीर करके पढ़ो जोहर की नमाज। और जब सर्दी हो तो जोहर की नमाज जल्दी करके पढ़ा करो। लेकिन जुम्मा अक्स है इसका। जुम्मे की हमारी जो हदीस मुबारक में रिवायात गुजरी हैं, फरमाए जुम्मे की नमाज वो सवेरे होनी चाहिए, जुम्मे की नमाज ताखीर से नहीं होनी चाहिए। और इतनी ताखीर के असर का शक होने लगे, जैसे कराची में बाद मसाजिद में 3:30 बजे जुम्मा है, ये गलत है। गलत को गलत कहे आदमी ताकि लोग बचें उससे। इसलिए कि जो असर का वक्त है सर्दियों के अंदर वो 4-5 इस तरह दाखिल होता है, 4:05, 10 मिनट। उस वक्त अगर आप जुम्मा पढ़ेंगे 3:30 बजे, तो क्या हशर होगा जुम्मे का कि वो असर का मामला बिल्कुल करीब सर पे आ चुका है। बिल्कुल असर का वक्त तो नहीं आया, लेकिन बाज अइम्मा के नजदीक उसमें साहिबेन भी दाखिल है, इमाम शाफी भी है, इमाम मालिक भी, इमाम अहमद भी है। वो कहते हैं कि जी उन दिनों में 3:15 बजे जोहर का वक्त दाखिल हो जाता, असर का वक्त दाखिल हो जाता है। तो ऐसा मामला जिसमें अहादीस मुख्तलिफ हो, तो हजरत क्या कहते हैं, फरमाया एहतियात पे अमल किया करो। जैसे सर के मसे के बारे में अहादीस अलग अलग है। हमारे इमाम साहब फरमाते हैं कि भाई इसमें फिर एहतियात का पहलू क्या है? एहतियात का पहलू यह है कि दोनों हाथों को तर कर लो और पेशानी पे हाथ रख करके पीछे ले जाओ, और फिर पीछे से सर के साथ जुड़ते हुए हाथों को आगे ले आओ। ये नहीं कि बालों की पोजीशन खराब हो रही है यूं करके मसा छोड़ दिया, नहीं, हाथों को तर कर लिए, पेशानी पे रखा और चिपकाते हुए सर के साथ, चाहे बाल कैसे ही खराब ना हो जाए, पीछे ले जाओ, फिर सर के साथ चिपकाते हुए ऐसे ले आओ ताकि तुम्हारे पूरे सर का मसा हो जाए। वजह, सर के मसे में अहादीस अलग अलग है। एहतियात का तकाजा यह है कि पूरे सर का मसा करो। तो जुम्मे के बारे में यह है कि जुम्मे की नमाज देर से लोगों का इंतजार करेंगे, जी हम जब सेठ साहब तशरीफ लाएंगे लैंड क्रूजर खड़ी करेंगे और फिर हम जुम्मे की नमाज खड़ी करेंगे। नहीं, जुम्मा जल्दी होना चाहिए। वक्त दाखिल हो गया 1:45, 1:15, 1:30 जुम्मा हो जाए, 2:30 बजे, 2:45 बजे, 3 बजे जुम्मा। हजरत साहबा फरमाते हैं कि हम जुम्मे के दिन खाना भी नहीं खाते थे दोपहर का। मा कुन्ना नतगद्दा वला नकीलु, बुखारी शरीफ की रिवायत कल हमारे दर्स में गुजरी है। मा कुन्ना नतगद्दा वला नकीलु इल्ला बअदल जुमा। हम कैलूला भी करते थे तो जुम्मे से पहले नहीं करते थे, और हम खाना भी जुम्मे से पहले नहीं खाते थे। क्यों? जैसे ही जवाल का वक्त हो जाता था अल्लाह के रसूल बयान फरमाते और उसके बाद जुम्मा हो जाता। खैर, किताब सलात की हदीस में आपकी खिदमत पे पेश कर रहा था, बात चल रही थी कि मौसिर हकीकी कायनात के अंदर असबाब है, और कायनात में जो चीजें वजूद में आती हैं उसका एक जाहिरी सबब है, उसके हम मुनकिर नहीं है। लेकिन उस जाहिरी सबब पे ईमान अगर लाएगा बंदा और कहेगा कि इसी वजह से हुआ, तो फिर खतरा है उसके ईमान। तो क्या फरमाया कि जब दोपहर की शिद्दत होती है तो फरमाया कि
ان لناری جہنم ان لجہنم نفسین نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف. یہ جو دوزخ ہے، تم جو گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو نا، یہ دوزخ کے سانس کا اثر ہے. اللہ اکبر. کہ دوزخ جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ سانس لیتی ہے. دوزخ میں ایک طبقہ گرم کا ہے، گرمائش کا ہے، اور ایک طبقہ دوزخ میں ٹھنڈک کا ہے، جس کا ذکر سورہ دہر میں ہے، زمہریر، اور حدیث میں بھی اس کو زمہریر کہا. فرمایا کہ دوزخ کا وہ طبقہ جو گرمائش کا ہے وہ گرمیوں میں سانس لیتا ہے. تو تم دیکھتے ہو جناب کائنات میں گرمی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی آتا ہے کہ بھائی یہ جو سورج ہے اس کی جو گرمائش ہے یہ دوزخ سے ملتی ہے. کیسے ملتی ہے ہمیں کیا پتا، دوزخ کے سورج کے قریب تو کوئی جا کے دیکھے. لیکن جو بات ایک سچے خبر دینے والے نے اپنی خبر کے اندر جو بات بتا دی، اس کو بغیر چون چرا اور بغیر کسی تحقیق کے کہ بھئی میں اندر گھس کے دیکھوں گا، ماننا ضروری ہے کہ بھئی انہوں نے فرمایا ہے تو بات سچ ہے. کہ سخت گرمی کے اندر یہ جو سخت گرمی ہوتی ہے، کہ یہ دوزخ کی اس گرمائش کا اثر ہے جو دوزخ سانس لیتی ہے، اور سخت سردی کا اثر یہ دوزخ کے اس طبقے کا اثر ہے جہاں پر ٹھنڈک ہوتی ہے. تو دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ نے یہ دنیا بنائی ہے. اس دنیا کے اندر غم بھی آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، بیماری بھی آتی ہے، راحت بھی آتی ہے، صحت بھی آتی ہے، جوانی بھی آتی ہے. بھئی میں نے تو یار جب سے آنکھ کھولی ہے میں نے تو کبھی خوشی نہیں دیکھی. اللہ نے آپ کے بارے میں ایسے ہی طے کیا ہے. بھئی ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے ہم نے آج تک کوئی غم نہیں دیکھا. اللہ نے ایسے ہی طے کیا آپ کے بارے میں. ہم نے تو کبھی غربت نہیں دیکھی، ہم نے تو کبھی پیسہ ہی نہیں دیکھا. ہم تو جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں ہمیں ناکام واپس ہونا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں 1.5 سال ہو گئے جی، کاروبار بالکل بند ہے جی، اور بالکل سب چیزیں گر گئی ہیں، اور گھر ہے اپنا گھر تھا وہ بیچ دیا، اب کرائے پہ آ گیا، اب کرائے کے پیسے نہیں ہیں. یہ قسم حالات مسجد میں آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، خاندان میں دیکھتے ہیں، لوگوں میں دیکھتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چیزوں کے خالق ہم کہتے ہیں آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، سورج اللہ نے بنایا، سردی اللہ نے بنائی، گرمی اللہ نے بنائی. یہ ہمارے زبانوں کے جملے ہیں، ہمارے دل کی آوازیں ہیں. اسی طرح خوشی کو بھی اللہ نے بنایا، اور غمی کو بھی اللہ نے بنایا، اور بیماری کو بھی اللہ نے بنایا، اور صحت کو بھی اللہ نے بنایا، اور راحت کے اسباب کو بھی اللہ نے بنایا، اور غمی کے اسباب کو بھی اللہ نے بنایا. اور یہ بات ویسی نہیں ہے، یہ تو آیات سے ثابت ہے. کیا؟ انہو اضحک و ابکا، ہنساتے بھی اللہ ہیں اور رلاتے بھی اللہ ہیں. غریب بھی اللہ بناتے ہیں، مالدار بھی اللہ بناتے ہیں، خوبصورت بھی اللہ بناتے ہیں، بدصورت بھی اللہ بناتے ہیں. جوڑ کام کر رہے ہیں اور چلت پھرت میری صحیح ہے، یہ اللہ نے کیا. جوڑ بند ہو گئے، گھٹنوں نے کام چھوڑ دیا، کمر تکلیف بڑھ گئی، پیشاب میں بندش ہو گئی، اور جگر نے کام چھوڑ دیا، دماغ کے اندر رسولی آ گئی، بینائی آنکھوں کے پردے کمزور ہو گئے، دماغ شل ہو گیا، اور چیزیں خراب ہو رہی ہیں. یہ بھی اللہ نے کیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے جب آدمی ان چیزوں کو، نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے اور تکالیف کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، تو یہ مومن صابر بھی ہے اور مومن شاکر بھی ہے. اور یہ صبر اور شکر، یہ دونوں ایسے زبردست پر ہیں اور زبردست پہیے ہیں کہ یہ دونوں اس مومن کو جنت میں لے جائیں گے اگر یہ واقعی صابر بنا اور اگر یہ واقعی شاکر بنا. تو ان دونوں حالتوں کے اندر کہ سخت تکلیف آ گئی تو کیا کہے گا؟ اسباب ظاہری کی طرف نسبت نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی طرف نسبت کرے گا کہ اللہ نے کیا ہے.
میرے جوان بیٹے کی موت ہو گئی، یہ اللہ کی طرف سے آئی۔ میں تو اچھا خاصا صحت مند آدمی تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، پرانی بات ہے، ان کا دل کا آپریشن ہوا، تو میرے دل کا آپریشن ہوا، اور آپریشن کے جو ہے وہ فوراً بعد میرے اوپر ایک کیفیت آ گئی، دل کا اوپن میری سرجری ہوئی، اور جو ہے وہ وال ڈالے گئے، اور میں جب ہوش میں آیا تو میرے بھائی بھی ڈاکٹر تھے، وہ آئے میرے پاس، میرے اوپر ایک کیفیت آ گئی۔ کیفیت کیا آئی کہ بھئی میں تو پرہیز بھی کرتا ہوں، میں تو ورزش بھی کرتا ہوں، میں تو ادھر ادھر کی چیزیں بھی نہیں کھاتا، اور میں تو ایسا ایسا ایسا، مجھے یہ بیماری کیوں ہوئی؟ تو میرے بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی بات سنیں، کہ یہ سرجریاں اور یہ آپریشن ہم لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بڑے بڑے آپریشن کرتے ہیں، لیکن مریض جب آپریشن کے بعد جب اس کی یہ کیفیت آ جاتی ہے تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ پھر اس ڈپریشن سے نکالنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے، میرے دل میں یہ وسوسے آنے لگے، تو مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہم سب کے لیے اس وقت آپ کا بیان ہے، اس نے میری جان بچائی۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ جو تکلیف اوپر سے طے ہے اس کا آنا، کائنات کی کوئی چیز اس تکلیف کو ٹال نہیں سکتی، اور جو تکلیف اوپر سے آنا طے نہیں ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو ٹلا نہیں سکتی، اس کو لا نہیں سکتی۔ جس کا طے ہے آنا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، جتنے پرہیز کریں، جتنی دوائیاں کھائیں، جتنے واک کریں، جو کچھ کریں، ایک چیز طے ہے اوپر سے، یہ ہوگا تو وہ ہو کر رہے گا۔ اور جتنی بد پرہیزی کرے، اور جتنا آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسا رکھے، اور اللہ نے طے کیا ہے اس کو مجھے بیمار نہیں کرنا، تو اللہ جل جلال میں بد پرہیزی کا حکم نہیں دے رہا، میں ایک چیز سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، کہ اللہ جل جلالہ نے یہ تقدیر کا جو معاملہ ہے، آدمی معاملات اللہ کی طرف نسبت کرے، اور ہر چیز میں خدا کو ضرور لایا کرے، اپنے تذکروں میں، اپنی باتوں میں اللہ کو ضرور لایا کرے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جلسہ تھا، 100 سالوں میں جتنے لوگ عالم بنے تھے دارالعلوم دیوبند میں، سب جمع ہو رہے تھے پوری دنیا سے، فرمایا ہم بھی گئے۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت محتمم تھے، حضرت کو بخار بھی تھا، تو خیر ہم بیٹھ گئے، ان سے ملاقات کی، تو حضرت نے ہماری طرف مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا، بخار تکلیف میں، فرمایا مولانا صاحب جو انتظامات ہمارے بس میں تھے وہ ہم نے کر لیے، باقی ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ باقی ہم نے کس پہ چھوڑ دیا؟ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ کو بیچ میں لانا، اپنی باتوں میں لانا، اپنے تذکروں میں لانا، اپنے تبصروں میں لانا، کہ بھئی اللہ کی طرف، اور میرا رب وہ میرے حال کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ ایسا مجھے ضائع تھوڑی کرے گا۔ آئی ہے بیماری، آئی ہے، آ گیا جی، ایک خوف مسلط ہو گیا اس پہ، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یار میں صحت مند آدمی، مجھ سے میری 70 سال عمر ہے، اور 90 سال والے بہت اچھے پھر رہے ہیں، تو میرے ساتھ کیوں ہوا؟ تو یہ کیوں کا لفظ نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ یہ کہنا ہے اللہ نے میرے لیے یہ طے کیا ہے، میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ کیا کہیں گے؟ اللہ نے میرے لیے یہ طے کیا ہے، میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ اس جملے سے یہ فوراً خدا سے جڑ گیا، اور اللہ کو یہ جملہ فی الوقت تو اس نے ویسے ہی کہا، دل میں نہیں ہے اس کے، لیکن جب یہ بار بار کہے گا تو یہ اس کی عجیب کیفیت ہو جائے گی، اور اتنی عجیب کیفیت ہوگی کہ یہ اس جملے کو واقعی میں پہلے تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، جس کو کہتے ہیں فارمیلٹی پوری کر رہا تھا، یار امام صاحب نے کہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں، پھر یہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گا، پھر یہ اس پر قسم کھائے گا کہ واقعی میں یہ چیز اللہ کی طرف سے، اور اللہ جل جلالہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں۔
اب آپ کو میں نے کچھ آیتیں پڑھی ہیں، ہمارے رب فرماتے ہیں کیا؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے اس وقت کو یاد کرو تمہارے رب نے ایک اعلان کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا اعلان کیا ہے؟ دیکھیں انداز، دیکھیں متوجہ کرنے کا انداز، دیکھیں ہمارے رب کا۔ تمہارے رب، اس وقت کو یاد کرو تمہارے رب نے ایک اعلان کیا ہے، تمہارے پالنے والے نے اعلان کیا ہے۔ وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ اگر اس وقت حالات ناساز ہیں تو دیکھنا اس کی طرف غلط نسبت نہیں کرنا، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے، مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ تمہارا رب ہے وہ اعلان کر رہا ہے۔ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ کان کھڑے ہو گئے ایمان والوں کے۔ کیا کہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے میں ضرور بالضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ عمومی طور پر آدمی کے سامنے کیا ہوتے ہیں؟ جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ نمایاں نظر آتی ہے، جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ دبی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ دبی ہوئی نظر آتی، اس وقت تکلیف ہے نا، یہ تکلیف آئی ہے، بس وہ نمایاں ہے، باقی نعمتیں وہ دبی ہوئی ہیں۔ تم اس دبی ہوئی نعمتوں کو اجاگر کرو۔ یار ایک دانتی میں تو درد ہے یار، باقی تو آج سارے سالم ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت طبیعت، فرمایا صرف سر میں درد ہے باقی خیر ہے۔ ہم کہتے ہیں سر ہے بس یار میں تو مر ہی گیا، بس ختم، گھر میں کسی کو نہیں چھوڑنا جی، نہ بیٹی کی خیر ہے نہ شوہر کی خیر ہے، نہ بیوی کی خیر ہے نہ ماں کی خیر ہے جی۔ کیوں؟ تکلیف آئی ہے بھائی، آپ کو پتہ نہیں میں بیمار ہوں، اور پلیٹیں بھی ٹوٹ رہی ہیں اور جناب گھر میں کوئی قریب ہی نہیں آ سکتا، کیوں؟ میں بیمار جو ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آدمی جب کوئی چیز متوجہ ہو جائے تو چھپی ہوئی نعمت اس کو اجاگر کرو۔ تمہارا رب یہ اعلان کرتا ہے جو نعمتیں ہیں نا اس کا شکر کرو۔ شکر ختم ہو گیا۔ ہر مالدار سے مالدار آدمی جن سے میری ملاقات ہو رہی ہے سب مہنگائی کی گیت گا رہے ہیں، سارے مہنگائی ہو گئی بھائی، پیٹرول مہنگا، ڈالر کا پتہ ہے آپ کو پتہ ہے پیمنٹیں نہیں مل رہی ہیں بھائی، اور یہ ہو گیا، ہمارا کام بیٹھ گیا، اور یہ جس آدمی سے پوچھو اس کی زبان پہ شکایت ہے۔ شاکرین وہ ختم ہو رہے ہیں، ہم تو نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ اکبر، آیا ہوں مسلمان ہوں بھائی، کرم ہے اللہ کا، پتہ نہیں آپ کو میں مسلمان ہوں۔ آج میں نے بھائی فجر جماعت سے پڑھی ہے، میں نے صبح قرآن پڑھا ہے بھائی، جمعے کا دن تھا، سورہ کاف پڑھی ہے، ہاں اگلے جمعے تک آسمان تک میرے لیے نور ہی نور ہے۔ آپ کو پتہ نہیں میں نے وقت نکالا بھائی، صلاۃ التسبیح پڑھی ہے، میرے سارے گناہ بخش دیے میرے رب نے۔ یہ تذکرے ختم ہو گئے۔ کیا تذکرے؟ بس پیسہ نہیں ملا، میرا ڈوب گیا، وہاں سے ملا نہیں، چیک وہ ایسا ہو گیا اور فلانی چیز ایسی ہو گئی، یہ تذکرے بس۔ اسی میں سو رہے ہیں، اسی میں جاگ رہے ہیں، نمازوں میں اسی کا حساب ہے جو نمازی ہے، اور یہی سوچ 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 میں آدمی جو ہے پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ اس لیے ایک بندہ آیا یہاں، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا بہت زیادہ پریشان۔ میں نے کہا بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، 300 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھو۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ حدیث کا درس چل رہا تھا، میں نے کہا آپ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس نے پڑھ لیا اور آگے کیا کہنے لگا، کہہ رہے سارے غم ختم ہو گئے۔ کوئی لے تو صحیح اللہ کا نام، تلاوت چھوٹی ہوئی ہے، اچھے اچھے لوگ حافظ قرآن چھوڑ بیٹھے ہیں پیسے کے پیچھے۔ ماں نے اتنی مشقت کے ساتھ حافظ بنایا اور قرآن چھوڑ دیا، اتنی مشکلوں کے ساتھ ناظرہ قرآن پڑھایا، اتنا اچھا استاد نے اس پر محنت کی، قرآن چھوڑ دیا۔ تو قرآن ایک آدمی نہیں پڑھے گا، خدا کا نام نہیں لے گا، دعا نہیں کرے گا، تو اس کو تو پاگل ہونا ہے، اس کو تو ڈپریشن میں جانا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو 10-15 قسم کی گولیاں دے کے آپ کو اور سلا دیں گے، اور جب آپ 15 گھنٹے کی نیند کر کے اٹھیں گے پھر وہی کیفیت ہوگی۔ آپ آئے تو صحیح، آپ قرآن کھولے تو صحیح، آپ فاتحہ سے لے کر والناس تک جب قرآن پڑھیں گے، لیکن دل میں نہیں پڑھنا، تھوڑا سا آواز سے پڑھنا، تو قرآن پاک آپ کے دل پہ جا کے لگے گا،
اور کہے گا کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، وہ آپ کے دل پہ کہے گا، یوں جا کے مارے گا آپ کو، اور وہ جتنے بھی چیزیں ہوں گی سب پاش پاش ہو جائیں گی، لیکن کوئی آئے تو صحیح، کھولے تو صحیح۔ تو یہ ایمان والا جب شکر کرتا ہے، تو اس لیے ایک ساتھی آئے، انہوں نے یہ تذکرہ کیا آج مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، میں نے ان کو پیغام بھیجا، میں نے کہا آپ کے جملوں میں یہ جملے مجھے بالکل اچھے نہیں لگے۔ ہماری روزی کا تعلق اللہ نے آسمان سے رکھا ہے، اور غیبی ایک نظام ہے، جو خدا سے جڑے گا مہنگائی جتنی بھی ہو جائے۔ مولانا یوسف صاحب کا قصہ سنا، مولانا الیاس صاحب کا، یہ لوگ بڑے لوگ تھے، جب یہ اللہ نے قبول کیا اور ساری دنیا میں تبلیغ کا کام ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، تو کہا کہ مولانا یوسف صاحب چائے بہت پیتے تھے، والد صاحب منع بھی کرتے تھے چائے زیادہ نہیں پیو، لیکن شوق ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ علمی آدمی تھے۔ ہمارے مولانا ادریس میرٹھی صاحب ہمارے استادوں کے استاد، تو وہ بھی بہت، وہ دارالعلوم کورنگی میں استاد تھے، 3 بسیں بدل کے جاتے تھے، ساتھ میں جو ہے وہ تھرماس بھی ہوتا تھا، تو حضرت جیسے گھر میں بھی چائے پی، گھنٹہ پڑھانے کے بعد بھی چائے پی، پھر سبق پڑھایا، پھر چائے پی، شام تک چائے چلتی تھی، اور تھے انتہائی قابل آدمی۔ تو مولانا یوسف صاحب چائے پیتے تھے، کچھ دن دیکھا مولانا الیاس صاحب نے کہ بھئی چائے کم ہو گئی ہے، تو پوچھا بیٹے سے، وہ سمجھ گیا کہ شاید میری بات مان لی ہو، فرمایا ابا وہ پتی بھی مہنگی ہو گئی اور دودھ بھی مہنگا ہو گیا، اس لیے میں نے کم کر دی۔ تو جملہ سننے کے قابل ہے اور دل پہ لکھنے کے قابل ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، شاید پہلے آپ کو نہیں سنا ہے یہ جملہ۔ فرمایا بیٹا مہنگا ہونے کی وجہ سے چیز مت چھوڑو، جو اللہ سستا کھلا سکتے ہیں وہ مہنگا بھی کھلا پلا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ کھلانے والے تو اللہ ہیں، الذی هو یطعمنی ویسقین، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، کھلاتے اللہ ہیں اور پلاتے، ہاں، چیزوں کا موجود ہونا یہ کھلانا نہیں ہے، پیسے ہیں تو خدا نہیں کھلاتے۔ ہماری پھوپھی، میرے والد صاحب کی 4 بہنیں تھی، 3 وفات پا گئی، ایک باقی ہے، وہ 1.5 سال ہو گیا، یہ ایک مصیبت آئی ہے گلے میں اور وہ ختم نہیں ہو رہی، ہمارے گھر آئی تھی، 3 راتیں گزار کے گئی ہیں، یعنی دوپہر کے وقت میں 3 بجے کھایا اور اگلے دن رات میں پھر وہ جگہ کھلی، پانی کا گھونٹ تک اندر نہیں جاتا۔ تو اللہ نہیں چاہتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں کھلانا، اور اللہ چاہتے ہیں تو آخری لمحے تک بھی آدمی کھاتا رہتا ہے۔ تو کھلاتے کون ہیں اور پلاتے کون ہیں؟ بیمار کون کرتے ہیں اور صحت کون دیتے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں۔ یہ اعلان کر رہے ہیں ہمارے رب کہ شاکر بنو، تبصرے مت کرو۔ جتنا دیکھیں، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، یعنی اگرچہ حدیث کسی اور مسئلے کے لیے ہے، وہ بھی اس میں بھی فائدہ ہوگا، لیکن میرے جو موضوع چل رہا ہے اس میں بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ عبادا، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو حق کو، یعنی قرآن و حدیث کو، ذکر حق بات کو، آسمانی باتوں کو زندہ کرتے ہیں اس کا تذکرہ کر کے، اور باطل اور غلط اور جھوٹ اور کفر اس کو مٹاتے ہیں، اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ آپ جتنے کفر کا تذکرہ کرو گے اس کفر سے محبت ہوگی آپ کو، آپ اس کا تذکرہ چھوڑ دو تو ایک چیز تذکرے میں سے ختم ہو گئی تو تبصرے میں سے بھی ختم ہو گئی۔ تذکرہ گیا تو اس پہ مبصرین بھی نہیں بیٹھیں گے۔ تو اسی طرح آپ غربت، ناشکری، بے صبری، مہنگائی، اس طرح کی باتیں کریں گے تو جس چیز کی باتیں کریں گے وہ پھیلے گی۔ اللہ کا شکر، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی کتنے سارے لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا، کیا ان کی سانس نہیں آ رہی؟ کیا وہ رات کو سوتے نہیں ہیں؟ کیا وہ جب پیشاب کے لیے بیٹھتے پیشاب کھل کے آتا ہی نہیں آتا؟ پہانے کے لیے بیٹھتے پہانا صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ پیشاب کا صحیح ہو جانا، یہ پخانے کا صحیح ہو جانا، یہ آنکھ بند کر کے نیند کا آ جانا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ صرف پیسہ ہی نعمت ہے؟ پیسہ تو نہیں ہے۔ پیسہ کس کے لیے؟ پیسہ تو میں جتنا مجھے کھانا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آدمی کہتے ہیں مالی مالی، میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ،
تیرا پیسہ کیا؟ ما اکلت فافنیت ولبست فابلیت وتصدقت فامضیت، پیسہ تیرا وہ ہے جو تو نے پہن لیا بوسیدہ ہو گیا، یہ تیرا ہے، جو تو نے کھا لیا ختم ہو گیا ہضم ہو گیا یہ تیرا ہے، اور جو تو نے اللہ کے نام پہ دے دیا وہ بچ گیا یہ تیرا ہے، ان تین کے علاوہ تیرا نہیں ہے، وہ تو تیرے وارثوں کا ہے، خیال رکھنا ذرا۔ اس لیے ان چیزوں کے لیے اپنے دلوں کو افسردہ نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کو ذہن میں رکھیں، نعمتوں کو شمارہ کریں، نعمتوں کو گنا کریں، اور یہ صرف صبر و شکر کافر کے پاس نہیں ہے، یہ صرف مومن کے پاس ہے۔ میں حدیث کا ترجمہ لفظی کر کے بات ختم کروں گا۔ ایمان والے کا معاملہ بڑا عجیب ہے، عجبا لامر المؤمن، ایمان والی کی تو الٹی بھی سیدھی ہے اور سیدھی بھی سیدھی ہے۔ ایمان والے کا غم وہ بھی جنت میں لے جائے گا، ایمان والے کی خوشی وہ بھی جنت میں لے جائے گی، ایمان والے کی غربت ایمان والے کو جنت میں لے کے جائے گی، ایمان والے کا مالداری ایمان والے کو جنت میں لے کے جائے گی، ایمان والے کی صحت ایمان والے کو جنت میں لے کے جائے گی، ایمان والے کی بیماری ایمان والے کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، کافر کے پاس نہیں ہے، نبی فرماتے یہ صرف مومن کے پاس ہے۔ جی وہ کیا چیز ہے؟ کہا ان اصابت السرا، جب اس کو کوئی اچھی چیز کوئی خوشی کی چیز ملتی ہے، شکرا، یہ کہتے ہیں الحمدللہ، میں دل سے اپنے رب کا شاکر ہوں، اللہ میرے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ میں آپ کی زبانی شکر کرتا ہوں، میں دل سے آپ کا شاکر ہوں، تو فرمائے یہ شکر یہ اس کے لیے بہتر ہے، جنت میں لے کے جائے گا اس کو۔ ان اصابت الضرا، تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، اس پر اس نے صبر کیا، یہ صبر میں خدا کے ساتھ جڑ گیا، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ مجھے بھی شاکر بنائے، نعمتوں کا تذکرہ کرنا، نعمتوں کا ذکر اور یہ ادھر ادھر کی باتیں اپنی مارکیٹ سے، اپنی دکانوں سے، اپنے گھروں سے، اپنی عورتوں کے سامنے یہ تذکرے نہ کریں، بلکہ کہیں اللہ کا فضل ہے بھائی، اللہ کا بھائی شکرانے کے نفل پڑھو بھائی، اللہ کا فضل ہے بھائی، آپ کو پتہ نہیں؟ ہاں کبھی کوئی پوچھے کیا حال ہے، بولو اللہ کا فضل ہے، مجھ پر جو نعمت ہے وہ کسی پر نہیں ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ یہ میں آپ کو الفاظ نہیں بتا رہا، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اور آپ کو دل سے آپ کے رب کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ ہم سب دل سے شاکر بنے اور ہم اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔